میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عنایت اللہ خان صاحب، جو ہمارے سیاسی امور کے انچارج بھی ہیں، ایم پی ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی، اور جناب عبدالواسع صاحب، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، مولانا تسلیم اقبال صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، محمد امین خان صاحب، جناب حاجی سردار خان صاحب، مولانا حنیف اللہ صاحب اور حافظ حمید اللہ صاحب، دیگر ذمہ داران یہاں تشریف رکھتے ہیں، جناب بحر اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے رش میں اور کرونا کی اس پینڈیمک میں جو بہت پیک پہ ہے پشاور میں، آپ لوگ یہاں تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ چند امور ہیں رمضان سے پہلے جس پہ میں چاہتا تھا کہ اپنی پارٹی کا موقف آپ کے توسط سے عوام تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلی چیز تو کورونا پینڈیمک ہے اور یہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ عالمی انسانیت کو، عالمی اسلام کو، اہلیان پاکستان کو اس خطرناک وبا سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اس وبا میں، ان کی شہادتوں کو اللہ قبول فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں یا ہاسپیٹلز میں، ہم اللہ کے حضور دست دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ ایک تو اللہ سے رجوع، استغفار، توبہ، اللہ کی طرف پلٹنا، یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس وبا میں ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی ایک ایسا ماحول اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ جس سے واضح طور پر پتہ چلے کہ اس وبا میں ریاستی سطح پر اللہ سے توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹا جا رہا ہے، اور اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے اس وبا سے۔ تو یہ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اللہ کی پناہ سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے۔ تو میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ سود کا خاتمہ، فحاشی و عریانی کا خاتمہ، اور رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، اور دستور پاکستان کے مطابق ملک کی اسلامائزیشن، یہ وہ اقدام ہوں گے جو حکومت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے کی جو سوچ اور فکر ہے اس کو واضح کرے گی، اور عوام بھی خصوصاً رمضان المبارک میں استغفار کا، رجوع کا اور اللہ کی طرف پلٹنے کا اس کا اہتمام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے کچھ فرائض بھی بنتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں کرونا سے 15 کروڑ افراد متاثر ہو چکے ہیں، اور 15 کروڑ افراد میں سے تقریباً 27 لاکھ لوگ دنیا بھر میں یہ کرونا بیماری سے وفات پا چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت، یعنی جب ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت تقریباً 26 شہروں میں کووڈ پازیٹیو کی جو پازیٹیو ریشو ہے وہ 8% ہے، جو کہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ 26 سٹیز میں NCOC کے مطابق کووڈ پازیٹیو ریشو جو ہیں وہ 8% سے زیادہ ہے، جو کہ بہت ہائی ریٹ ہے پاکستان کے اندر، اور اس وقت پاکستان بہت بڑی بلند سطح پر اس وبا کی زد میں۔ یہ جو تیسرا لہر ہے کووڈ کا، اس میں اس وقت پاکستان میں 7 لاکھ لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، اور ایک وقت میں، ایک ہی دن میں سب سے زیادہ 114 افراد جو ہیں وہ آج کے اخبارات میں وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان کووڈ اور خصوصاً کووڈ کی تیسرے لہر میں بری طرح جو ہے وہ پھنس چکا ہے۔ حکومت اس حوالے سے جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں وہ پراپر طریقے سے پورا نہیں کر رہی۔ جتنا بڑا یہ چیلنج ہے، جتنا بڑا یہ بحران ہے، اتنا بڑا حکومت کا رسپانس نہیں ہے، حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے،
اور آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ کووڈ اور کووڈ سے جڑے مسائل کے اوپر ابھی تک حکومت نے کوئی نیشنل کنسنسس کریٹ نہیں کیا. نہ کوئی اے پی سی بلائی ہے, نہ کوئی مشترکہ چارٹر تشکیل کیا ہے, اور نہ ہی کوئی کلیکٹیو وزڈم کو بروکار لانے کے لیے کوئی ارینجمنٹ کی ہے. حکومت کورونا کے اوپر سیاست کر رہی ہے, حکومت کورونا سے پولیٹیکل مائلیج لے رہی ہے, اور اتنے بڑے چیلنج جس نے پاکستان کے معیشت کو, پاکستان کے سماج کو, پاکستان کے نظام صحت کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے, اس کے لیے کوئی کلیکٹیو اسٹریٹجی, کوئی نیشنل کنسنسس اور کوئی اکراس دا بورڈ اتفاق رائے وہ حکومت کی سطح پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک حکومت صرف 10 لاکھ ڈوزز لگا چکی ہے, صرف اونلی 1 ملین. اس رفتار سے اگر حکومت عوام کی ویکسینیشن کرے تو پورے پاکستانیوں کی ویکسینیشن کے لیے 18 سال درکار ہوں گے, 18 سال درکار ہوں گے, جبکہ بین الاقوامی اداروں کے مطابق انڈیا کی ویکسینیشن کی جو ریشو ہے اس کے مطابق وہ 3 سال میں اپنی 1 ارب آبادی کو ویکسینیٹ کر لے گا. یہ نیشنل اسٹریٹجی کا نہ ہونا ہے. پھر نیشنل اسٹریٹجی کا نہ ہونے کی ایک دوسری اسپیکٹ یہ ہے کہ سپوٹنک جو روسی ویکسین ہے, اور آپ گوگل کر لیں آج بھی تو اس کی قیمت $10 سے کم ہے, لیکن ہمارا ڈریپ جو ہے, ہماری وفاقی حکومت جو ہیں, اس کی $40 قیمت مقرر کر رہی ہے. اور یہ استحصال ہے, یہ وبا کے اندر ڈاکہ ہے, یہ اس چیلنج کے اندر لوٹ مار ہے کہ جس کی حکومت نے جو ہے وہ اجازت دی ہے. ابھی تک حکومت صرف خیراتی ویکسین پہ چل رہی ہے. کوویکس کیا ہے, یا چائنیز ویکسین ہے, یا کسی اور نے ان کو تحفتاً یا ڈونیشنز کے طور پہ دی ہے. ابھی تک حکومت اپنے عوام کے لیے اپنے خرچ سے کوئی ویکسین وہ نہیں لگا سکی ہے. اور کے پی حکومت کی تو اس وقت اس سے بھی زیادہ بری صورتحال ہے کہ پورے 1 سال میں خیبر پختونخوا حکومت نے صرف کووڈ ٹیسٹ 14.5 لاکھ کیے ہیں. 3 کروڑ خیبر پختونخوا کی آبادی ہے, اور 3 کروڑ میں پورے 1 سال میں اگر ایک صوبائی حکومت صرف 14.5 لاکھ ٹیسٹ کروا لیں کووڈ کے, تو آپ اس سے ان کی ویکسینیشن کی جو صلاحیت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جو ٹیسٹ نہیں کر سکتے, ٹیسٹنگ فیسلٹیز اپنے عوام کو 1 سال میں صرف 14.5 لاکھ, تو وہ ویکسینیشن کیسے کرے گی؟ تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غیر سنجیدہ رویہ ترک کریں. پاکستان کی معیشت, پاکستان کا نظام صحت, عوام کی زندگیاں وہ سٹیک پر ہیں, اور حکومت کی غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے اس چیلنج میں, اس بحران میں مزید شدت جو ہیں وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو یہ تو کووڈ کا ہے. پھر اس کووڈ سے جڑی جو چیزیں ہیں, اور کچھ کووڈ کی وجہ سے, کچھ حکومت کی نااہلی مس مینجمنٹ کی وجہ سے اکانومی ہے, وہ کووڈ سے یا کووڈ کی طرح ہی عوام کو شدت کے ساتھ متاثر کر رہی ہے. اکانومی اس وقت بدترین صورتحال میں ہے, اور پاکستان ایک بڑے مالیاتی بحران کی طرف جا رہا ہے, ایک بہت بڑے مالیاتی بحران کی طرف جا رہا ہے. ملک کی سطح پر اگر آپ اکانومی کو دیکھ لیں نیشنل لیول کے اوپر, تو بدترین شرائط پر قرضے لیے جا رہے ہیں. 30 پوائنٹ جو شرائط نامہ ہے IMF کا, وہ بدترین استحصالی پیکج ہے. FRDL فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ, یہ 2005 میں ایک قانون پاس ہوا ہے کہ پاکستان کے قرضے 60% سے زیادہ نہیں بڑھیں گے آف دا GDP. اس وقت وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کے قرضے 92% آف دا GDP ہیں,
اور شرم کی بات یہ ہے کہ قرضوں کے حجم کو کم کرنے اور قرضے لینے کے عمل کو کنٹرول کرنے کے بجائے آئی ایم ایف نے ان سے کہا ہے کہ ایف آر ڈی ایل میں ترمیم کر لیں. فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 60% کے بجائے اس میں ترمیم کر لو, اس کو 100% پہ لے جاؤ. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ گروتھ ریٹ ہے. آئی ایم ایف نے فورکاسٹ کیا ہے ریسنٹلی گروتھ ریٹ 1.5%. ورلڈ بینک نے فورکاسٹ کیا ہے ریسنٹلی پاکستان کا گروتھ ریٹ 1.3%. جبکہ انہی دنوں میں انڈیا کا گروتھ ریٹ فورکاسٹ کیا گیا ہے 11.5%. کورونا کی شدت انڈیا میں زیادہ ہے ہم سے. پھر ہماری ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے مطابق 1.5% گروتھ ریٹ انڈیا کی 11.5% کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمیں دو چیلنجز کا سامنا ہے, ایک کرونا کا اور دوسرا پولیٹیکل کرونا پی ٹی آئی کی صورت میں, نہ اہلوں کا, جس کی وجہ سے پاکستان کا گروتھ ریٹ ریجن میں سب سے کم ہے. اس وقت ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف دونوں نے بھی کہا ہے کہ پاورٹی, انمپلائمنٹ, انفلیشنز اور جاب اینڈ فوڈ اینڈ سیکیورٹی یہ پاکستان میں بڑھتا جائے گا. آپ ذرا ان الفاظ پہ غور کریں, پاورٹی, انمپلائمنٹ, انفلیشن, جاب اینڈ فوڈ اینڈ سیکیورٹی بڑھے گا پاکستان کے اندر. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف دونوں کا اس پہ اتفاق ہے. ملک اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایک کیٹاسٹراف کی طرف جا رہا ہے, ایک بہت بڑے مالیاتی بحران کی طرف ملک جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے نام پر آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کی جو اقدام کیا جا رہا ہے, یہ پاکستان کی آزادی کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے. یہ پاکستان کی آزادی کو سولی کے اوپر چڑھانا ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختاری کے نام پر آئی ایم ایف کی جولی میں ڈالنے کے اس عمل سے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی کیفیت پیدا ہو جائے. گورنر اسٹیٹ بینک وائسرائے بن جائے گا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا چیپٹر بن جائے گا پاکستان کے اندر. اس لیے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, مسترد کرتے ہیں اور ہر فورم پر اس کو انشاءاللہ ریزسٹ کریں گے. پاکستان کی رہی صحیح معاشی آزادی کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں پی ٹی آئی کے ذریعے سے قربان نہیں ہونے دیں گے. عوامی سطح پر اگر آپ دیکھ لیں تو حقیقت میں مہنگائی کا سونامی ہے, اور ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف ٹیکس بڑھ رہے ہیں. ٹیکسیشن جو برڈن ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. 5.65 روپے یعنی 5.5 روپے سے زائد جون تک فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں مرحلہ وار اضافہ ہوگا. بجلی کے بل ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں, آئے دن اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پیٹرولیم لیوی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بجلی کے بلوں میں اضافہ اور پیٹرولیم لیوی کے اندر اضافہ, ایک فلڈ آئے گا مہنگائی کا, ایک سیلاب آئے گا مہنگائی کا. اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک, یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں, کل پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے اعداد و شمار ہیں کہ اس وقت انفلیشن ریٹ 18.43%. 18% مہنگائی, یہ بہت بڑی ہے. پاکستان کی مہنگائی جب ڈبل ڈیجٹ میں پہنچتی تھی یعنی 10 ہو جاتی تھی تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا تھا. آج ڈبل ڈیجٹ میں نہیں, 18.43%. اور آپ اندازہ کر لیں کہ 18 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے. وہ 18 اشیاء کون سے ہیں ذرا یہ سن لیجئے. وہ 18 اشیاء جس کے مطابق پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے کہا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے, ان میں سے چکن, مٹن, بیف, آلو, ٹماٹر, انڈے, کوکنگ آئل, گھی, دہی, کیلا اور سیب. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور پیٹرولیم لیوی کا اور بجلی کا تو میں نے پہلے کہہ دیا اضافہ ہو رہا ہے کہ جس کے اندر جو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں. صرف ایک ہفتے میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے کہا ہے
زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 40 روپے اضافہ ہوا ہے صرف ایک ہفتے کے اندر۔ چینی 110 روپے کلو باوجود حکومت کے چیخ و پکار کے مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے، اور اس کی قیمت کسی بھی صورت میں حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ حکومت نے کہا کہ اس کا حل ہے یوٹیلیٹی سٹورز۔ 4000 سے زائد یوٹیلیٹی سٹور کے حکومت نے رمضان ریلیف پیکیج دیا ہے۔ اب ذرا وہ سن لیجئے کہ وہ کیا ہے۔ جناب حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ 4000 سے زائد یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر 7 ارب 80 کروڑ کا رمضان ریلیف پیکیج دیا گیا ہے تاکہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ 22 کروڑ پہ اگر 7 ارب 80 کروڑ تقسیم کر لیں تو فی پاکستانی کو پوری رمضان کے لیے حکومت نے 86 روپے ریلیف دیا ہے۔ پورے رمضان کے لیے ہر پاکستانی کو 86 روپے کا، اونلی 86 روپیز۔ آپ کہیں کہ چلو 22 کروڑ میں تو مالدار لوگ بھی ہیں، حماد اظہر جیسا، جہانگیر ترین جیسا، خسرو بختیار جیسا، 400 کنال گھر میں رہنے والا، ہیلی کاپٹر کے اندر سفر کرنے والا عمران خان جیسا، تو غریبوں کے لیے ہے تو 9 کروڑ غریب ہیں، 9 کروڑ غریب ہیں۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کو اگر آپ 7 ارب 80 کروڑ تقسیم کر لیں تو یہ 35 روپے آتا ہے، 35 روپے۔ 9 کروڑ غریبوں پہ تقسیم کر لیں تو یہ 86 روپے آتا ہے، 86 روپے آتا ہے۔ اونلی 86 روپیز ہر غریب کو حکومت نے ریلیف دیا ہے پورے رمضان میں۔ 9 کروڑ لوگ جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ شدید غریب، بہت زیادہ غریب، خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے، ان 9 کروڑ کو حکومت نے پورے رمضان کے مہینے کے لیے 86 روپے فی غریب جو ہیں فی مہینہ رمضان وہ پیکیج دیا ہے۔ تو یہ ایک مذاق ہے، اور یہ ایک فراڈ ہے، اور یہ ایک دھوکہ ہے جو پاکستان کے عوام اور بالخصوص پاکستان کے غریبوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ گیلپ کی جو حالیہ سروے ہے اس کے مطابق 54% پاکستانی ایسے ہیں جس کی آمدنی کووڈ کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی ہے، 54% پاکستانی۔ تو اس لیے حکومت کے پاس اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ کچن ٹرک اور 35 روپے فی پاکستانی رمضان میں ریلیف پیکیج اور 86 روپے فی غریب رمضان میں ریلیف پیکیج اور لنگر خانے اور 4-5 شہروں میں کچن ٹرک، یہ ڈرامے بند کرنے چاہیے حکومت کو۔ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اس سے پاکستان میں غربت ختم نہیں ہوگی، اس سے پاکستان کے عوام کے دکھ درد اور تکلیف ختم نہیں ہوں گے۔ حکومت عوام کے بالخصوص غریب عوام کے آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، اس لیے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک معیشت کی جو صورتحال، گورننس کی صورتحال یہ ہے کہ جانی خیل کے 4 نوجوان قتل ہوئے، قاتلوں کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے، لیکن قاتلوں کو خلاف FIR درج کرنا اور قاتلوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ حکومت نہیں کر سکی ہے۔ شانگلہ کے 16 مزدوروں کی لاشیں 10 سال بعد ملی ہے، یہ کیسی ریاست ہے؟ 10 لاکھ روپے، جانی خیل میں قتل ہوا 10 لاکھ روپے دو، شانگلہ کے 16 مزدور ملے 10 لاکھ روپے دو۔ خیبر پختونخوا میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال جو سب سے بڑا ہسپتال ہے، اس میں 8 مریض آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہسپتال قتل گاہیں بن چکی ہے، خیبر پختونخوا کی مٹی مقتل بن چکا ہے۔ جانی خیل کے لوگ قتل ہوئے، نوجوان قتل ہوئے، 16 مزدوروں کی لاشیں ملی۔ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو 8 مریض جاں بحق ہوئے ہیں، جو 16 مزدوروں کی لاشیں ملی ہیں، اور جو 4 جانی خیل کے نوجوان ہیں، اس پہ 100 موٹو لے کر جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ جوڈیشل انکوائری، لوگ مسنگ ہو جاتے ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں مسنگ پرسنز ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی لاشیں مل جاتی ہے، ندی نالوں کے اندر لاشیں مل جاتی ہیں، قبرستان کے اندر، دشت و بیابان کے اندر ان کی لاشیں مل جاتی ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ حکومتی دہشت گردی ہے، یہ ریاست کی ناکامی ہے۔ اس لیے اس کی
सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर मैं जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करता हूँ। इसी तरह मिसिंग पर्सनस हैं, मिसिंग पर्सनस के लिए जमात ने हमेशा आवाज़ उठाई है और आज मैं आपके इस मजलिस में इस बात का ऐलान करता हूँ कि हमने अपने सूबाई दफ्तर में मिसिंग पर्सनस के लिए एक डेस्क तश्कील दिया है। जितने भी खैबर पुख्तनख्वा में, अर्स्टवाइल फाटा में मिसिंग पर्सनस हैं वो हमसे रुजू करें, उनके रिश्तेदार। हम उनकी जंग लड़ेंगे अदालतों के अंदर, मीडिया के अंदर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर। तो हम एक मिसिंग पर्सनस के लिए अपने सूबाई हेड क्वार्टर में एक डेस्क का हमने तश्कील दे दिया है और हम तमाम मिसिंग पर्सनस के जो रिश्तेदार हैं, अहल अयाल हैं, उनसे कहते हैं कि वो हमें अपनी डाटा फराहम करें और हम इंशाअल्लाह उनका केस, इन मजलूमों का केस इंशाअल्लाह लड़ेंगे हर फोरम के ऊपर। खैबर पुख्तनख्वा के हॉस्पिटल्स और हेल्थ सिस्टम नौशेरवान बरकी जो कि वज़ीर आज़म का रिश्तेदार है, बदतरीन नेपोटिज़म है ये, बदतरीन अक़रबा परवरी है ये, उनके लिए तबाह कर दिया गया। KTH में ऑक्सीजन ना होने से मरीज़ इंतकाल कर गए, फिर LRH में मरीज़ ना होने से इंतकाल कर गए और हेल्थ सिस्टम को तबाह कर दिया है। उसमें बदतरीन अक़रबा परवरियाँ हो रही है और खैबर पुख्तनख्वा के बड़े हॉस्पिटल HMC, KTH, LRH जो पूरे सूबे का बोझ उठाता था, इस वक्त एक बदतरीन बद इंतज़ामी का और मिस मैनेजमेंट का वो नमूना पेश कर रही है। तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मैं आखिर में जो PMC है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उनके सामने जो अर्स्टवाइल फाटा और बलूचिस्तान के तलबा ने एहतजाज और धरना और हड़ताल शुरू की है, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। उनके सीट्स थे, अर्स्टवाइल फाटा के सीट और बलूचिस्तान के सीट, जिसको PMC ने ख़त्म कर दिया है। PMC एक बदमाश इदारे की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। चेयरमैन सेनेट की मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर रूलिंग है कि इसको बहाल कर दिया जाए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान हाउस ऑफ द फेडरेशन है, चेयरमैन सेनेट की रूलिंग है, उसकी कानूनी हैसियत है। उसके बावजूद PMC अर्स्टवाइल फाटा और बलूचिस्तान के तलबा की जो सीट्स हैं उनको अभी तक बहाल नहीं किया है। ये जुल्म है और ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत की नाअहली और नाकामी है। उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया है। मैं हुकूमत को मुतनब्बे करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, इन बच्चों के जो फाटा, अर्स्टवाइल फाटा और बलूचिस्तान से गए हैं, इस्लामाबाद में PMC के सामने धरना दिए बैठे हैं, फौरी तौर पर उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया जाए। अगर इनको कुछ भी हुआ हंगर स्ट्राइक या धरने के दौरान, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत के ऊपर होगी। इसलिए उन बच्चों की ज़िंदगियों से ना खेला जाए, उनको तालीम से महरूम ना किया जाए। बलूचिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसमानदा है, अर्स्टवाइल फाटा पहले ही से बहुत ज़्यादा गरीब और पसमानदा है। उनके बच्चों को जो उनकी सीटें हैं उनको ख़त्म कर दी हैं, उनको बहाल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त पीडीएम की तकसीम हो गई है, जमात इस्लामी के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं? कोई लेवल तय कर रहे हैं कि महंगाई भी अरूज पर है, लोगों की ज़िंदगी भी अजीब बन गई है, जमात इस्लामी के पास क्या? जमात इस्लामी ये समझती है कि सिर्फ हफीज़ शेख खिलाड़ी की तब्दीली से मसला हल नहीं होगा। खिलाड़ियों समेत, कप्तान समेत तमाम खिलाड़ियों को फारिग करना चाहिए। पाकिस्तान के मसले का हल ये है कि कोई खिलाड़ी के तब्दील होने से मसला हल नहीं होगा। कप्तान समेत इस पूरी टीम को, जो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपनी मिसमैनेजमेंट वो साबित कर चुकी है गुज़िश्ता 3 साल में, और एक लाइबिलिटी बन चुकी है, एक बोझ बन चुका है पाकिस्तान के ऊपर, इससे पाकिस्तान को निजात दिलाई जाए, ये जमात इस्लामी की सोच है। हम पहले ही एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर चुके हैं। कोविड की इस ताकतवर तीसरी लहर की वजह से हमने पोस्टपोन कर ली अपनी एक्टिविटीज़। अब रमज़ान आ गया, ईद के बाद हम ताकतवर अंदाज से वो अवामी राब्ता मुहिम दोबारा शुरू करेंगे और उसका ख़त्मी मकसद और लॉजिकल एंड इस मौजूदा अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात होगा। सर, हुकूमत या इमरान खान का खात्मा कौन करेगा? एस्टेब्लिशमेंट करेगा
बनेगा या फिर सियासी या PDM करेगा, कौन क्या कहते हैं? अगर आपकी तहरीक शुरू होती है शिद्दत से, वो भी खात्मा नहीं कर सकती, तो फिर देखें एस्टेब्लिशमेंट का तो ये तोहफ़ा है पाकिस्तानी आवाम के लिए, और ये सिलेक्टेड है, ये इम्पोज्ड है, इनके पास कोई जिनबन मैंडेट नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है, इसलिए हमें किसी एस्टेब्लिशमेंट से तवक्को नहीं है। हम बराह रास्त आवाम को मुखातिब करते हैं, हम बराह रास्त आवाम के पास जाएंगे, और ये जो पाकिस्तान के अंदर एक तबकाती तकसीम बढ़ रहा है, गुर्बत, बेरोज़गारी, फूड और जॉब्स की इनसिक्योरिटी की वजह से जो एक अनरेस्ट है, एक इस्तिराब है, ये एक लावा, ये जो पक रहा है, ये वोल्केनो जब पटेगा या तशफशां जब पटेगा तो इसमें इस तरह के अवाम दुश्मन हुकूमत और हुक्मरान बह जाएंगे। तो हम आवाम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, आवाम को एजुकेट कर रहे हैं, आवाम की ताकत से हम इस आवाम दुश्मन हुकूमत से निजात दिलाएंगे। जी बिल्कुल, जी कोई लीड करे इसको। अच्छा सर, ये बताइएगा, इमरान खान ने तो बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया है, वफाक में भी आप हैं, सेनेटर हैं, वहाँ पर होते हैं, तब्दीली देख रहे हैं, काबीना में भी तब्दीली की बातें चली, तो क्या समझते हैं जो वज़रा हैं एतमाद में अभी तक नहीं आए, क्योंकि 2.5 साल यहाँ पर भी गुजर गए हैं, उनके वज़रा अपनी कारकर्दगी से मायूस हैं कि काबीना में तब्दीली की बातें करें? देखें, आप अंदाज़ा ये लगा लें कि इन्होंने तकरीबन तो 3 मिनिस्टर ख़जाना के चेंज कर लिए, 3 साल अभी पूरे नहीं हुए। इन्होंने 6 IGPs, ये पंजाब जो कि 56% ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो चेंज कर लिए। तो ये तब्दीली का अमल तो ये रोज़ाना इनकी काबीना में जारी है, लेकिन एक नालायक की जगह दूसरे नालायक के लाने से मसला हल नहीं होगा। ये पूरा टबर और ये पूरी कैबिनेट और ये पूरी पार्टी नालायकों नाअहलों पर मुश्तमिल हैं। इसलिए मैंने कहा कि कप्तान समेत पूरी टीम की फरागत ही पाकिस्तान के मसले का हल है। सर ये बताइएगा, जहांगीर तरीन इमरान खान के खिलाफ बोले, क्या कहेंगे इस हवाले से? कहते हैं मेरा मुंह मत खोलो वरना मैं रोड पे भी ला सकता हूँ। और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की बात, शमूलियत की जरदारी साहब के साथ बात मुलाकात हुई है, ऑप्शन है, आप उनको दावत देंगे? जमात इस्लामी को इस तरह बन रही है। देखें, मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो माफिया है, खा वो चीनी माफिया है, शुगर माफिया, IPPs माफिया है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आटा माफिया है जिन्होंने कमाए, या पेट्रोल माफिया जिन्होंने तकरीबन 400 बिलियन रुपीस कमाए पेट्रोल की जो क्राइसिस आई थी। ये सब के सब माफिया इस काबीना में बैठे हुए हैं, जिसके साथ इनकी ज़ाती इख्तिलाफ पैदा हो जाता है तो उसको टारगेट कर लेते हैं, और जो लकीर के उस तरफ हो जाता है वो काबिल गर्दन ज़दनी और वो एहतसाब और नेब के रेडार पे आ जाता है, और जो लाइन के इस तरफ हो तो वो बिलियन ट्री सुनामी हो, IPPs हो, आटा माफिया हो, शुगर माफिया हो, मालम जबा प्रोजेक्ट्स हों, जो भी हों, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये माफिया की हुकूमत है, माफिया के ज़रिए से है, माफिया के मफादात के लिए हैं, और जहाँ कहीं ये एहतसाब की बात करते भी हैं तो वो सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, और उसमें भी अभी तक हमने अमलन कुछ नहीं देखा कि इन 3 सालों में स्विस बैंक के जो 200 अरब डॉलर हैं वो आ गए हों, या माफिया से कोई पैसा निकाल के कौमी ख़जाने में जमा किया जा चुका। थैंक यू।